السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ مہینہ ربیع الثانی کا ہو اور بات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مہینے کو تو بعض لوگ 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ 11 تاریخ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ بریانی بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، ملیدہ بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، طرح طرح کے اقسام بنا کر لوگوں کو دعوت کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ساؤتھ کے علاقے میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ باضابطہ شادیوں کی طرح بھوج بھات کر کے پورے محلے والے کو، پوری بستی والے کو کھلاتے ہیں۔ کئی جانور تک ذبح کر دیتے ہیں لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے نام پہ یہ ڈیگے چڑھانا، ان کے نام پر جانوریں ذبح کرنا، کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام میں کہیں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ علماء کرام اس کے بارے میں کیا دلائل دیتے ہیں؟ علماء کرام کیا رائے دیتے ہیں؟ علماء اہل حدیث ہو یا علماء دیوبند ہو یا علماء اہل سنت والجماعت بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، یہ لوگ اپنی اپنی کیا رائے دیتے ہیں؟ چلے میں ذرا آپ کو ایک اہم اور خاص ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ میلاد، یہ قیام، یہ سلام، یہ عرس، یہ کاغذ، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ شربت، کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، ان سے پوچھئے کیوں ناجائز ہے؟ کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے۔ ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کیا آپ بھی ناجائز ہیں؟ گیارہویں کرنا جائز نہیں، شرک ہے، یہ کفر ہے۔ یہ اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ چاہے تم نہ کڑوی لگتی رنگ آباد جا کو تحقیق کرو، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ نبی کے نام سے اور پیرانی پیر عبد القادر جیلانی کیسا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے نبی جی پیرانی پیر، سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہمارے نبی، نبی سے بڑھ کر پیر ہیں کیا؟ عبد القادر جیلانی ایک امت محمدی انہوں۔ ایک آدمی کھانے پر برکت کے لیے سورہ فاتحہ، درود شریف اور 4 کل اور جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھے، یہ کرنا بدعت ہے۔ اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فاتحہ بدعت ہے اور بدعت سے کھانا حرام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے فاتحہ ان کو راضی کرنے کے لیے کھانے پہ فاتحہ دیتا ہے، ان کے نام سے ڈیگ چڑھاتا ہے، یہ فلانے بابا کی ڈیگ ہے، یہ فلانے بابا کا بکرا ہے، اگر یہ اس طرح کا کرتا ہے اگر تو یہ ان کے نام پر کھانا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے۔ حبیب محمد کریم فدا ہو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیگ نہیں چڑھاتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے دیگ نہیں چڑھاتے ہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے چڑھاتے ہیں۔ برسی، ختم شریف، کنڈے شریف، میلاد شریف، سانکے شریف، کچھ بھی نہیں، یہ سب میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان۔ آپ بھی تو میڈ ان پاکستان ہو۔ اچھا بھائی، 11ویں کا کھانا پینا جائز ہے؟ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 11ویں وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی ضرور بریانی بھیجتے ہیں۔ کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر خود نہیں کھا سکتے تو کیا کسی ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں؟ مسز شیخ کراچی سے۔ بھائی ہماری نظر میں تو یہ 11ویں وغیرہ کے کھانے بدعت ہیں۔ ایک کام کو ثواب سمجھ کے کرنا، یعنی لوگ کہتے ہیں کھانا پکانے میں کون سا گناہ ہے، کھانا کھلانے میں کون سا گناہ ہے؟ تو کھانا پکانے کھلانے میں گناہ نہیں، لیکن 11واں دن جو آپ نے متعین کر لیا اور اس میں جو ہے ایسا اس کی معمول بنا لینا، کھانا تو کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے انسان، یہ 11ویں کی کیا پخ لگی ہوئی ہے اس میں؟ تو اس لیے یہ عمل بدعت ہے، تو آپ اس سے اجتناب کریں، لیکن پڑوسیوں سے تعلقات خراب نہ کریں۔ وہ بھیج دیں تو ان کو محبت سے سمجھا دیں کہ بھئی ہم اس طرح کے لوگ نہیں، ہم 11ویں وغیرہ نہیں مناتے، ہمارے ہاں اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ ویسے آپ کبھی کبھی کچھ پکا دیا کریں تو ہم پڑوسیاں بھیج دیا کریں، ہم پکا دیں گے، ہم آپ کو دے دیں گے، پڑوسیوں کا خیال کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں یہ چیزیں نہ بنایا کریں آپ۔ پھر بھی بھیج دیں تو پھر محبت سے سمجھا دیں، ان کو واپس کر دیں۔ وہ پھر بھی کہہ رہے نہیں یا بہت زیادہ مسئلہ و فتنے کا تو رکھ لیں، پھر چونکہ کھانا بذات خود تو حرام نہیں ہے، وہ تو ماسی کو کھلا دیں، خود کھا لیں، وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، یہ عمل ناجائز ہے، بدعت کی تائید ہے۔ تو جب آپ ان سے لیں گے تو یہ بدعت کی تائید تو ہو گئی، چاہے خود کھائیں چاہے کسی اور کو کھلائیں، تو لینے سے اوائڈ کریں آپ اس کھانے کو۔ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ بھی جاری ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف جو منائی جاتی ہے اور اسی طرح پھر ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کی کہاں سے یہ ثابت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ 11ویں شریف یعنی کہ ہر اسلامی مہینے کی جو 11 تاریخ ہے، اس تاریخ کو ایک خاص
اہتمام کے ساتھ نیاز فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور نیاز فاتحہ کی اصل بھی اگر ہم غور کریں کہ یہ کیا ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کر کے ذکر و اذکار کر کے ان پر ملنے والا جو ثواب ہوتا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایصال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اس کا اجر و ثواب بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے. تو یہ ہے 11ویں شریف کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایصال ثواب کرنے کا نام ہے. یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر اس کو جانا جاتا ہے. اور اس میں بعض اوقات کچھ محافل کا انعقاد ہوتا ہے جن کو 11ویں کا نام دیا جاتا ہے. اکابرین نے اس کی وجہ تسمیہ گویا کہ یوں بیان فرمائی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے آپ کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے بچے تھے انہیں اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے اور ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال کر دیا جائے. یعنی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا آپ کی عادت میں شامل تھا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے اسی آپ کے طریقے کو جاری رکھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کا ارادہ کیا گیا. جب یہ معاملہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے اس کا نام 11ویں رکھ دیا جی 11ویں شریف کی نیاز ہے یا 11ویں شریف کا کھانا ہے. اور اسے باقاعدہ ایک محفل کا پھر روپ دے دیا گیا کہ اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظم اور نثر میں منقبتیں اور فضائل ذکر کیے جاتے ہیں. اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں یہ 11ویں شریف کی محفل ہے. یہ جو 11ویں شریف ہوتی ہے نا اس کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے یہ 11ویں شریف؟ دراصل یہ 11 تاریخ کو نا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاں لنگر پکا کے کھلایا کرتے حضور کے نام کا. تو دیکھ لو یار میں جو پہلے بات کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے اپنی زندگی میں حضور کے نام کا لنگر کھلایا تو رہتی دنیا تک اس زمانے والے حضرت غوث پاک کا لنگر زمانے کو غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں نے ایمان کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو ایمان کے بعد مجھے سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا نظر آئی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کائنات کی دولت دے تو میں اللہ کی ہر مخلوق کو کھلاؤں اس لیے کہ کھلانا بڑی نیکی ہے. کیونکہ جو ایک لقمہ کسی بھوکے کو کھلائے مسلمان کو صرف نہیں بھوکے کو اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرائے جاتے ہیں. ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہوتا ہے. یعنی ایک لقمے پر اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے 7000 سال کے فاصلے پر. پیٹ بھر کے کھلانے پر کیا ہوگا؟ جو آج لوٹ مار کر کے کھا رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے کی فضیلت نہیں ہے کھلانے کی فضیلت ہے. اس لیے کہ کھاؤ تو بدبو بنتا ہے کھلاؤ تو جنت کا مزدہ ملتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو کھانے کی فکر کم ہوتی تھی کھلانے کی فکر زیادہ ہوتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں جس ولی کے آستانے پہ جائے آپ کو لنگر ہی ملے گا کھلانے کا معاملہ ملے گا. غوث پاک کے یہاں لنگر غریب نواز کے یہاں لنگر صابر پاک کے یہاں لنگر. اور میرے صابر نے تو یہ شان کی 12 سال بھوکے رہ کر دشمنوں کو کھلایا. اللہ اکبر رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. لوگوں سے چھین کے کھانا تو سب کو آتا ہے بھوکے رہ کے کھلانا کوئی حضور کے گھرانے سے سیکھے. یہ صابر پاک نے کیا ہے. اللہ اکبر. تو غوث پاک یہاں کھانے کی بڑی فراوانی تھی بہت فراوانی تھی. لنگر تقسیم ہوتے تھے لوگ کھاتے ہی رہتے تھے اور لنگر میں بھی چھوٹی موٹی چیز نہیں پکتی تھی. یہاں بھی ایک بات تھوڑی کہنا چاہتا ہوں برا نہیں مانے تو بیٹے کی شادی میں 80 روپے والے چاول پکتے ہیں لیکن نیاز کرے تو بولتے ہیں سستے والا چاول ذرا لائیں. اس پہ بھی نیاز ہو جاتی ہے لیکن آپ آنے والوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ بیٹے کے نام پہ 80 روپے کلے والے چاول لائے غوث پاک کے نام پہ 20 روپیہ. یہ محبتوں کی بات ہے یہ محبتوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنی نیازیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ پیسے اٹھا کے مدرسے میں دے دیے جائیں تو جو ہر سال عمرہ کو جاتے وہ پیسے بھی پھر مدرسوں میں دے دو. جو ہر سال حج کو جاتے وہ پیسے بھی مدرسوں میں دے دو. سبھی مدرسوں میں دے دو. پھر امام حسین نے 25 حج کیوں کیے؟ امام آدم نے 55 حج کیوں کیے؟ بات یہ ہے ساری چیزوں کی اپنی اپنی ایک شان ہے. کھلانے کے وقت کھلایا جائے گا لٹانے کے وقت لٹایا جائے گا عمرہ کے وقت عمرہ کیے جائیں گے مدرسے میں دینے کے وقت مدرسے میں دیا جائے گا. ہم
जी हाँ नाज़रीन किराम, तो उलमाए किराम की ज़बानी आपने 11वीं शरीफ के मुतालिक बहुत सारी बातें समाअत फरमाई। मैं आपको एक अहम और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि 11वीं शरीफ में जो भी जानवर ज़बह किए जाते हैं, वो जानवर ज़बह करते वक्त अब्दुल कादिर जिलानी का नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि जानवर ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से ही शुरू किया जाता है। जैसे कुर्बानी के मौके पर हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करने के लिए जानवर ज़बह करते हैं, तो उस वक्त जानवर के गर्दन पे जब छुरी चलती है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाता है। उस वक्त इब्राहीम या इस्माइल अलैहिस्सलाम का हम नाम नहीं लेते, या तो हम तो अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे जानवर ज़बह नहीं करते, ज़बह अल्लाह के नाम पे करते हैं, सवाब अब्दुल कादिर जिलानी को पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।